بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں تراویح۔ آج کا بیان 12ویں پارے کے رکوع سے 13ویں کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجنے کا ذکر۔ قوم نوح کی طرح قوم عاد نے بھی آواز حق کو نہ سنا اور یوں کہا کہ من اشد منا قوہ، کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کے غضب کے آگے بے حقیقت ہو کر رہ گئے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کی سرکشی کا ذکر ہے۔ وہ بھی بالآخر دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ پھر قوم لوط کی فحاشی اور کھلی بے حیائی کا ذکر ہے کہ قوم بھی اپنی بدکاری اور بد اخلاقی پاداش میں پیوند زمین ہو گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مدین بھیجے جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توحید پیش کرنے اور فرعون کے انکار اور سرکشی کی یاد کرنے، ان واقعات کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی گرفت بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اے نبی، ہم یہ جو تم کو قبروں کے واقعات سناتے ہیں تو اسی طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تم کو اس طرح حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ سے آسمانوں اور زمینوں میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے، اور یہ سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے۔ آپ کا رب جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے واقف نہ تھے، ان کو پتہ نہ تھا۔ یہودیوں نے بحیثیت نبی آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ان قصے کے بارے میں سوال کیا اور بدگمانی سے کہا کہ حضور ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ قصہ حضور کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے سوتیلے 11 بھائی تھے۔ چاند سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائے، ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ سوتیلے بھائی پہلے ہی سے حسد رکھتے تھے۔ آخر ایک دن ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بات بنا دی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں سے نکال کر مصر کی حکومت کے اعلیٰ افسر کے ہاتھ ان کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ اس افسر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انکار پر ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں قیدی میں انہیں 2 قیدی اور ملے جن کے خوابوں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتائی۔ ان میں سے جب ایک قیدی نے رہائی پائی تھی تو اس کے ذریعے تاخیر سے ہی صحیح حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قابلیت کی اطلاع پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر درکار تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی مشکل حل کر دی۔ پھر کیا تھا کہ بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا اور ان کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ اولاً وہ مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ خدا کی مشیت کے مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے اور حکمت عملی سے مصر میں غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا۔ لوگ مصر غلہ لینے کے لیے آتے، چنانچہ برادران یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بلا قیمت غلہ دے کر روانہ کر دیا۔ دوبارہ اپنے چھوٹے اللہتی بھائی کو ہمراہ لانے کی تاکید کی۔ واپسی پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے اپنے سامان میں ادا کی ہوئی پونجی واپس دیکھی تو بول اٹھے آدھی بضاعتنا ردت الینا۔ پھر اللہ کے بھائی کو لے کر ان سب کا دربار یوسف میں دوبارہ آنا اور یوسف علیہ السلام کا ایک تدبیر سے اپنے بھائی کو روک لینا اور بقیہ بھائیوں کا غلہ لے کر اپنے شہر واپس لوٹنا۔ بیویوں کی جدائی اور فراق کے غم میں بیٹوں کی جدائی اور فراق کے غم میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا سفید پڑ جانا، جسے قرآن نے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائیوں کا تیسری بار آنا بیان ہوا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کو یہ علم ہوا کہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑا تھا، تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اس کا حق اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں۔ بے مثال اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا۔ بلاخر حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر حضرت یعقوب علیہ السلام مع اہل و عیال مصر میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خوف کی تعبیر پوری ہوئی۔ اختتام سورت پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے واقعات میں سمجھداروں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور قرآن جس میں واقعات درج ہیں مومنوں کے لیے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں قرآن مجید کے کلام حق ہونے، توحید و رسالت کے اثبات، قیامت کے آنے، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تفصیلی ذکر اور اس کے ساتھ ہی منکر حق کے لیے عذاب کی وعید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی شرکشی کے باوجود درگزر فرماتا ہے، حالانکہ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ایک اسے بندوں کے اعمال کی پوری خبر ہے، وہ حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے کہ اس میں کیا بنتا ہے، کیا کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول قدرت سے آگاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی صلاحیت اور کوشش نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ لوگوں برائی سے دفع کرو، دور کرو، آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں انقلاب مطلوب پیدا فرمائے اور ہمارے معاشرے میں وجود لانے کا ہمیں ذریعہ بنائے۔